رات کا سناٹا تھا۔ کوفہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مولا علی علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے تھے۔ سامنے چراغ جل رہا تھا اور ہاتھ میں قلم، کاغذ پر روشنائی کے قطرے ایک ایک کر کے اتر رہے تھے، اور ہر لفظ کے ساتھ علم کا ایک نیا دروازہ کھل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمانوں کا علم زمین پر منتقل ہو رہا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب کتاب علی وجود میں آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ ایسے چھپے ہوئے اوراق سے بھری ہوئی ہے کہ جن کے بارے میں عام لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ انہی رازوں میں سے ایک راز وہ کتابیں ہیں جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھیں۔ یہ کتابیں صرف کاغذ اور روشنائی نہیں تھیں، بلکہ ان میں وحی کے بعد کا سب سے عظیم علم جمع کیا گیا تھا۔ یہ وہ خزانہ تھا جو نہ صرف اہل بیت کی میراث تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا مینار بھی۔ مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا، یعنی علم کا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کے پاس وہ علم تھا جسے عام صحابہ کرام یا امت تک نہیں پہنچایا گیا۔ آپ کو قرآن کے ظاہر اور باطن دونوں کا علم تھا۔ آپ ہر آیت کی تفسیر اور ہر حکم کی حکمت کو جانتے تھے۔ یہی علم جب کاغذ پر منتقل ہوا تو وہ کتاب بن گئی، جسے بعد میں کتاب علی کہا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ کتاب علی ایک ایسی بڑی کتاب تھی جسے مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی آیات کی مکمل تفسیر، شریعت کے باریک ترین احکام، حلال و حرام کی تفصیل، مستقبل کے حالات اور پیشگوئیاں، اور وہ مسائل جن کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو تھا، یہ سب کچھ اس کتاب میں محفوظ تھا۔ اہل بیت کے ائمہ کرام نے ہمیشہ اس کتاب کا ذکر کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو مولا علی نے رسول اللہ سے سن کر اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور اس میں ہر مسئلے کا جواب درج ہے۔ ناظرین کرام، یہ کتاب عام کتابوں کی طرح مختصر نہیں تھی، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ کتاب 70 گز لمبی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ اتنی بڑی تھی کہ اونٹ کی پشت پر رکھی جاتی تو اونٹ جھک جاتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف فقہی رسالہ نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم انسائکلوپیڈیا تھی جس میں اسلام کا مکمل نظام درج تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو کیوں چھپایا گیا؟ جب یہ کتاب اتنی اہم تھی تو پھر یہ عوام تک کیوں نہ پہنچی؟ اس کے بھی کئی اسباب تھے۔ سیاسی حالات تو ایسے تھے کہ خلافت کے ابتدائی زمانے میں بہت سی حقیقتیں چھپا دی گئی تھی تاکہ اقتدار کی سیاست مضبوط رہے۔ دوسری طرف مولا علی اور ان کی اولاد پر مسلسل ظلم ہوتا رہا، ان کے علم کو دبانے کی کوششیں کی گئی۔ امت کی نااہلی تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بات ہر قوم کو نہیں بتائی جا سکتی، ورنہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی۔ اسی لیے کتاب علی صرف اہل بیت کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اہل بیت کے پاس صرف کتاب علی ہی نہیں تھی، بلکہ اور بھی کئی مخفی صحیفے موجود تھے، جیسے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خاص صحیفہ تھا جو فرشتے کی وحی سے لکھوایا گیا۔ اس میں قیامت تک کے حالات درج تھے۔ صحیفہ جامعہ، یہ وہ لمبا صحیفہ تھا جس میں مکمل قوانین اور احکامات درج تھے۔ کتاب الجفر، ایک اور عجیب و غریب کتاب جس میں دنیا کی تقدیر اور آنے والے حالات کا نقشہ تھا۔ یہ سب کتابیں دراصل اہل بیت کی ہڈن بکس کہلاتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہی کتابوں سے اکثر مسائل بیان کیے۔ ان کے شاگرد حیران ہوتے کہ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے، تو امام فرماتے کہ یہ سب کچھ ہمیں ہمارے جد مولا علی سے ملا ہے۔ ان کتابوں کو ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کے حوالے کرتا رہا۔ یہ علم کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔
नाज़रीन कराम, जब आम लोग सुनते कि अहले बैत के पास कोई ऐसी किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है, तो वो या तो ताज्जुब करते या इनकार कर देते। कुछ लोग हसद की वजह से मानने को तैयार ही ना होते और कुछ लोग खौफजदा हो जाते कि अगर ये किताब सामने आ गई तो उनकी झूठी बुनियादें ख़त्म हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि आज ये किताबें कहाँ हैं? अहले तशय्युअ अकीदा रखते हैं कि ये सब किताबें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास हैं। जब इमाम मेहदी ज़हूर फरमाएंगे तो ये सारे ख़जाने दुनिया के सामने खोल दिए जाएंगे। उस वक्त दुनिया को मालूम होगा कि असल इल्म क्या है और मौला अली का लिखा हुआ ख़जाना कितना कीमती है। ये किताब सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं बल्कि अहले बैत के इल्म का सबूत है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि असल इल्म अहले बैत के पास है। दीन सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर नहीं बल्कि गहरे राजों पर भी कायम है। अहले बैत का मकाम हरगिज़ मामूली नहीं। मौला अली की लिखी हुई किताब हमें यह सिखाती है कि असल ख़जाना दौलत या ताकत नहीं बल्कि इल्म है, वो इल्म जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों के पास है। ये किताब हमें दावत देती है कि हम अहले बैत से जुड़ जाएं, उनकी तालीमात को अपनाएं और इंतज़ार करें उस दिन का जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये सब ख़जाने दुनिया के सामने ले आएंगे। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।